قاضی کرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے یہ ویڈیو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری اور آپ کے یوم ولادت کے سلسلے میں ریلیز کی جا رہی ہے۔ اس سال یہ جو 12 ربیع الاول ہے، یہ ماشاءاللہ 9 اکتوبر کو آ رہا ہے۔ تو ہم امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم پابند ہیں آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کے، اور جو کتاب قرآن مجید جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے اوپر، تو وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اور الحمدللہ جو مسلمان قوم ہے وہ اس وقت بھی اور ماضی میں بھی مصائب و آلام کا شکار رہی ہے، کیونکہ جو اسلام ہے یہ ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو مسائل ہیں، جو تکالیف ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اور موسٹلی تو ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہیں، جو عوام الناس ہیں، وہ اسلامی شاعر پہ کاربند ہیں، اور جو ہماری اشرافیہ میں بے شمار لوگ ہیں یا جو دولت مند لوگ ہیں، تو ان کو بہت سے جو قواعد و ضوابط جو اسلام نے دیے ہیں، اور اسلام نے لوٹ مار سے، چوری سے، ڈکیتی سے، کرپشن سے منع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ دیا جو آپ سے پہلے جو عہد جاہلیت تھا اور جہالت کا دور تھا، تو آپ نے ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کو دیا کہ وہ بالکل ہی پہلے سے جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ اور یہ ہمارا جو دین ہے، یہ دین ابراہیمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارا جو کعبہ اور قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو کہ مکہ معظمہ میں جو موجود ہے، اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خانہ کعبہ کی زیارت ہو، وہ مسجد نبوی میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پر تقصیر ناچیز کو یہ موقع عطا کیا آج سے 4 سال پہلے، کہ جو اللہ پاک نے مجھے بلایا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، وہاں پہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو مدینہ منورہ جانے کے سلسلے میں۔ تو حج کے موقع پہ مجھے بہت سے ایسے دوست ملے، جن میں ایک دوست قاری اکبر علی صاحب تھے اور ہیں الحمدللہ، جو کہ ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، اور ایک دینی ادارہ جو ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں شاہدرہ میں، امام مسجد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، شیخ الجامعہ بھی ہیں، اور بہت عالم فاضل شخصیت ہیں۔ مجھے مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے وہاں تک لے کر جانے والے، میری رہنمائی کرنے والے جناب قاری اکبر علی صاحب ہیں، جو کہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ اور میں جب پچھلے سال نیو ہاسپٹل لاہور میں بغرض علاج تقریباً 9 مہینے تک داخل رہا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ یا اللہ، میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، تو مجھے موقع عطا کر، مجھے شفا عطا کر دے، تاکہ میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتظر ہوں کہ کب مجھے بلاوا آتا ہے، اور کب میں حضور اقدس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہوں، اور کب مجھے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کب ریاض الجنہ میں جاتا ہوں، کب میں سعودی عرب جا کے، مکہ معظمہ جا کے، مدینہ منورہ جا کے دنیا بھر سے آئے ہوئے جو مسلمان ہیں ان سے مجھے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے، ان فضاؤں میں مجھے سانس لینے کا موقع ملتا ہے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ تو یہ جو ربیع الاول کا موقع ہے، 12 ربیع الاول کا، اس پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو معاشرے میں اونچ نیچ کے ہے سلسلہ، اور جو غریبوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور جو یہاں کے جو منافع خوروں نے، ذخیرہ اندوزوں نے، اور کاروباری طبقہ جو ہے
انہوں نے سب نے مل جل کے مختلف مافیاز ہیں، کوئی چینی چور ہیں، کوئی آٹا چور ہیں، کوئی مختلف یہ جو گراں فروش ہیں، تو انہوں نے تو عوام الناس کی زندگی کو پچھلے 4-5 سال سے اجیرن کیا ہوا ہے، اور ابھی جو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کو اس طریقے سے کنٹرول کریں جیسے میاں محمد نواز شریف کی پہلی حکومتوں میں یہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوتی رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق حسنہ کا جو ہے سبق دیا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال ہے کہ جو ہمارے بعض مسلمان تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو حرکت کی اس پہ سعودی عرب کی حکومت نے بھی ان کو سزائیں دی، اور ابھی جو لندن میں واقعہ ہوا ہے مریم اورنگزیب کے ساتھ، اس سلسلے میں بھی 14 جو شرکاء تھے ان کو بک کر دیا گیا ہے حکومت برطانیہ کی طرف سے کہ ان پہ مقدمہ چلایا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ جو یہاں کی سو کالڈ لیڈر ہے جو یہ ریاست مدینہ کا تذکرہ کرتی ہے اور عملاً بالکل اس کے برخلاف ہے، تو اس کی ایک نیگیٹو تعلیم ہے کہ نوجوان نسل کا اخلاق تباہ کر دیا جائے، نوجوان نسل کو مس گائیڈ کیا جائے، مذہبی جو اصطلاحات ہیں ان کا ناجائز اور ناروا جو استعمال کیا جائے، اور ان کا اپنا جو طرز عمل ہے، ان کی اپنی جو ذات ہے وہ گواہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پوری زندگی کیسے گزاری، 4 سال کا دور حکومت کیسے گزارا۔ تو اگر ہم نبی کے امتی ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں سب لوگوں کو اپنا طرز عمل جو ہے اس کو درست کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، تو اس کے سلسلے میں شعراء نے کہا ہے کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، اور یہاں پہ جو جنید و بایزید ہیں، نفس گم کردہ میاں ہے جنید و بایزید اینجا، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس جو ہے اس کو دیکھنے کی ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہے۔ میں بھی تڑپ رہا ہوں، مجھے بھی بہت پیاس ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دوں، مسجد نبوی میں مجھے دوبارہ سے نمازیں پڑھنے کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ سب مسلمانوں کی یہ آرزو پوری کرے، اور سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارے خیالات اچھے لگیں تو قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور نئے آنے والے جو ہیں وہ بیل بٹن جو ہے بیل آئیکن ہے اس کو پش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔